ہم نے گزار دی فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنو پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا۔ لائٹ کیمرہ ایکشن کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں کریم ارمان ایک بار پھر آپ کے سامنے۔ حسب معمول آپ کو پتہ ہے، اس پروگرام میں ہم وہ سیلیبریٹی لے کر آتے ہیں جنہوں نے شوبز کی دنیا میں ایک مقام بنایا ہو۔ آج ہماری خوش قسمتی، میں ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں جو نہ صرف میرے لیے بلکہ شوبز انڈسٹری کے لیے ایک نام رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ اگر ان کے حسن اخلاق کی بات کی جائے تو وہ ان انسانوں میں ہے جن کے ساتھ بیٹھ کر اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسان ہو تو ایسا۔ اور جب ان کی فن کی بات کریں تو ایک مقام پی ٹی وی کے دور میں بہت کام کیا، فلم، ٹی وی، تھیٹر، ہر شعبہ شوبز کے پلیٹ فارم پر انہوں نے بے تحاشا کام کیا۔ آج میری خوش قسمتی تو آج جس مہمان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، نہایت خوبصورت انداز گفتگو، اتنا خوبصورت لہجہ کہ جب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ سنتے ہی رہ جائیں گے اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بور ہو رہے ہیں۔ ایسی خوبصورت آواز کے مالک، آواز و انداز کے مالک، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ چلتے ان کی طرف، جناب نعیم خان۔ بس کرے نہیں، کبھی تو میری بات مان لیا کر۔ ساری زندگی تمہاری تو مانی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعیم خان سر ایک بہت بڑا نام ہے شوبز انڈسٹری کا۔ ہمارے ناظرین سب سے پہلے اپنے پیارے فنکار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے اس پہ، پھر ہم آئیں گے شوبز انڈسٹری اور اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے، کہاں اپنی زندگی گزاری، اور آج آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ جی بہت شکریہ کریم خان، بہت شکریہ، عزت افزائی ہے کہ آپ آئے اور آپ نے محبت کا اظہار کیا اور آپ نے میرے لیے جو خوبصورت لفظ کہے اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ اصل میں آپ کے سوال سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پیدائش کی بات کی، تو پیدا ہونے کے بعد جب شعور آیا تو کوشش کی کہ جب پیدا ہو ہی گئے ہیں تو اچھے انسان بن جائیں پہلے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی آپ کے سوال کا ڈائریکٹلی جواب یہ ہے کہ میری پیدائش چترال سے ہے۔ چترال کی میری پیدائش ہے، میں چترال میں پیدا ہوا، کیلاش میں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ، چونکہ میرے والد صاحب انجینئر تھے، سول انجینئر، تو کوچا کریا گھومنے کا بھی موقع ملا، اور اس میں خیبر پختونخوا کے جتنے بھی علاقے ہیں، جیسے دیر ہے، سوات ہے، مینگورہ ہے، ملم جھبا ہے، اور چکدرا ہے، ترگئی ہے، تو ان علاقوں میں بہت وقت گزارا جی ہم لوگوں نے۔ اس کے بعد احمد آباد ہم لوگ گئے، تو اس وقت تک میرا جو شعور تھا اتنا بیدار ہو چکا ہوا تھا کہ مجھے ظاہر ہے ایک عام پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ 4 سال یا 5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، تو میں بھی اسی طرح ہی بچوں کی جو ایک بھیڑ چال ہمارے ہاں ہے کہ 5 سال کی عمر میں داخل کرانا ضروری ہوتا ہے، تو مجھے میرے والد صاحب نے اسکول میں داخل کرایا، اور میرا اسکول تھا پہلا احمد آباد میں، برن ہال اسکول سے میری ابتدا ہوئی تھی۔ برن ہال اسکول سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اکیڈمک میرا جو سلسلہ ہے برن ہال اسکول ہے جی احمد آباد سے۔ پھر آپ کی ایجوکیشن کہاں تک پہنچی اور فائنلی آپ کہاں سے پھر آپ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا اور آگے شادی؟ تو آج آپ کی فیملی میں کون کون ہے یہ ذرا؟ جی کریم بھائی، تعلیم تو میں بالکل جاہل سا آدمی ہوں، کم علم آدمی ہوں، اور
تعلیم تو میں کتابوں کی تعلیم کو کوئی تعلیم نہیں کہتا کہ اگر کسی گدھے پہ آپ کتابیں لاد دیں تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ گدھا بہت تعلیم یافتہ ہو گیا، بلکہ آپ کو جو شعور ہے زندگی کا، اگر انسانیت کا شعور نہ آئے تو ان کتابوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال یہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ میں نے جونیئر کیمبرج سینئر کیمبرج گورنمنٹ سے کیا، اور کیمبرج میری تعلیم ہے جی، اور اس کے بعد پھر میں نے چونکہ میں نے وہاں سے پڑھا ہوا تھا تو مجھے یہاں کے جو ایف ایس سی اور جو باقی کی تعلیم ہے اس کو کرنے کے لیے مجھے ضروری تھا کہ میں یہاں کا سلیبس بھی پڑھوں، تو مجھے اس کے لیے پھر میٹرک بھی کرنا پڑا، پھر ایف ایس سی بھی کرنی پڑی دوبارہ سے، مطلب ایک دفعہ آپ کو ریوائول کرنا پڑا ایک تعلیم کا بار بار جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ اس لیے ہوا کہ میرے والد صاحب رحلت فرما گئے میرے کم عمری میں ہی، تو اس کے بعد مجھے پھر وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ مجھے وہ ریسرچ کے لیے باہر بھیجیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کے والدین نہیں ہوتے تو پھر آپ کے موٹیوز بھی بدل جاتے ہیں، پھر آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر مجھے اس جو انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری جو تعلیم ہے اس کو بھی ڈیفینیٹلی کرنا پڑا، لیکن میں اتنا کوئی زیادہ تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہوں۔ آج آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری مسز ہیں، وہ بھی آرمی افسر ہیں، اور میری جو بچے ہیں ان میں ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ایک بیٹی میری جو ہے اپنے گھر میں اللہ کے فضل سے، اور اس کے بھی آگے سے بچے ہیں پھر، اور میرے جو بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ ابھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اور یونیورسٹی میں گریجویٹ کر کے انشاءاللہ گریجویشن کے بعد وہ شاید اس کا اپنا موٹیو ہے، اپنی سوچ ہے، ہم نے کسی بچے پہ پریشر نہیں ڈالا کہ وہ کیا کرے۔ ہماری بیٹی نے بھی انجینئرنگ کی ہے اپنی شوق کی وجہ سے، وہ ہم نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ تم انجینئرنگ کرو یا ڈاکٹر بنو، اس کا شوق تھا تو انجینئرنگ اس نے کی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ آئی آر کے ساتھ ساتھ فلائنگ بھی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا، یہ تھی نعیم خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو گفتگو تھی۔ ابھی ہم آتے ہیں اصل جو کہانی ہے، جو جس کے لیے ہم آئے ہیں، شوبز۔ بات اب چلے گی شوبز کی، تو کہانی یہاں سے تھوڑا سا اب لازمی ہے، جو اصل کہانی ہوتی ہے فنکار کی وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ وہ کیسے کن راستوں سے ہوتے ہوئے، کن پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اس منزل تک پہنچے ہیں۔ تو بات وہاں سے شروع کریں گے۔ نعیم خان صاحب، یہ بتائیے کہ شوق شوبز کا تھا نہیں تھا، مطلب کیسے پہلی دفعہ پردہ اسکرین تک، تھیٹر، ریڈیو، کس حوالے سے پہنچے ہیں اور کس طرح پہنچے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں کریم بھائی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑائیں۔ جب آپ کے والد نہیں ہوتے سر پہ، اور اپنے بہن بھائی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنی شعبہ زندگی میں ان کو بہت ساری ایسی مصروفیتیں ہوتی ہیں جس میں وہ انڈلج ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ان کو کوئی گلہ نہیں کر سکتے، آپ نے اپنا ہی کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ میری والدہ جب تک زندہ رہیں میں اپنی شعبے کے بارے میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی زندگی میں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی شوبز کی طرف آؤں گا، یا میرے شوبز کا کبھی ذہن ہی نہیں تھا، کبھی ایکٹر بننے کا شوق نہیں تھا، کبھی پرفارمنس مجھے آتی ہی نہیں تھی، سمجھ ہی نہیں تھی اس بات کی، آج بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ مجھے شوبز کے حوالے سے آج عزت دینے آئے ہیں، لیکن مجھے اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں شوبز سے بہت دور ہوں اور ایکٹر نہیں ہوں کوئی۔ لیکن سر، جتنا کام ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے، تو جب شوق نہ ہو تو اتنا کام کیا نہیں جا سکتا، تو پھر بھی آخر آپ کسی پلیٹ فارم پہ، تھیٹر پہ، ریڈیو پہ، یا فلم میں یا ڈرامے میں جب پہنچے ہیں تو آخر کیسے پہنچے ہیں؟ وہ کریم خان جی، بات اتنی سی ہے کہ آپ خود بھی ایکٹر ہیں، آپ سمجھتے ہیں بات کو،
آپ نے بھی بہت خوبصورت خوبصورت کام کیا. آپ کا میں نے بہت اچھا کام بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور آپ تو خیر آپ استادوں میں سے آتے ہیں. آپ کو کیا کوئی عام ایکٹر تو ہے نہیں آپ. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جب آپ کسی بھی شعبے میں چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ویسے ہی مجھے شوق تھا گٹار بجانے کا. گٹارسٹ تھا میں بیسیکلی. اور ایسے ہی اپنے شوق کے لیے کرتا تھا. کوئی پروفیشنل گٹارسٹ بھی نہیں تھا. ایسے ہی کسی فنکشن میں یا کسی جگہ پہ کوئی ایسے ڈپلومیٹس کا کوئی فنکشن ہوتا تھا تو اس میں میں انگلش کے سانگس اور اس طرح کی چیزیں گا دیتا تھا. خود ہی کمپوز کرتا تھا, خود ہی ان کو لکھتا تھا, خود ہی ان کو بناتا تھا. تو یہ میرے ایک شوق میں سے تھا. تو میں نے سوچا کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے. لیکن پازیٹیولی میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا, کبھی ایسا مسمم ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی پرفارمنس یا پرفارمنگ آرٹ میں چلا جاؤں گا یا میں کوئی بڑا فلم ایکٹر بن جاؤں گا یا بہت ٹی وی ایکٹر بن جاؤں گا. کیونکہ بیسیکلی یہ بہت شارپ لوگوں کا کام ہے. میں سیدھا سادہ سا بندہ ہوں. مجھے وہ شارپنیس نہیں ہے میرے اندر, جو ایک چلاکی ایک ہوتی ہے وہ میں نہ سمجھ سکا اور نہ مجھے جان سکا, نہ مجھے آ سکی. سادگی ہے, اللہ کا فضل ہے. اور پروردگار نے مجھے سب سے بڑی جو میرے اندر ایک رب العالمین نے مجھے کوالٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ میں عاجز ہوں اور عاجزی کو پسند کرتا ہوں. میرے اندر ایک عجز اور انکساری کا ایک بازار ہے. مجھے وہ اونچا کہنا, اونچا بولنا, اونچی بات کہنا اچھا ہی نہیں لگتا بالکل. تو شوبز میں کوئی ایسا ارادہ کر کے نہیں آیا تھا, بلکہ ایک دن میں ویسے ہی چلا گیا. میری سسٹر وہاں پہ حیات آباد پشاور میں رہتی تھی. وہ بھی ایک ایئر فورس کے ہسبینڈ ان کے تھے, ایئر فورس میں تھے. تو فوجی افسروں کی بیویاں جیسے ہوتی ہیں, ان کا ایک اپنا مزاج تھا, ایک اپنا ان کا ڈیکور تھا. تو میں ان کے گھر جاتا تھا تو مجھے وہ کبھی بھی نہیں اس بات سے روکتی ٹوکتی تھی کہ تم گٹار بجاتے ہو یا کوئی ایسی بات کرتے ہو. مجھے بلکہ اپریشیٹ کرتی تھی کہ یار اچھی بات ہے, ہمارے خاندان میں سارے نمازی, مولوی اس طرح کے لوگ ہیں, تو تم ایک ڈفرینٹ کام کرتے ہو تو اٹس اوکے, کیپ آن ڈوئنگ اٹ. تو پھر جب آپ کو ایک بیک اپ مل جاتا ہے نا آپ کی بہن کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے, تو آپ تھوڑا سا آپ کو حوصلہ ہوتا. تو اسی چکر میں پھر میں نے ان سے ایک دفعہ اجازت لی. میں نے کہا جی میں پشاور ٹی وی, یہ ساتھ ہی پشاور ٹی وی ہے, کیونکہ اسلام آباد ٹی وی پہ کام نہیں ہوتا تھا, کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میں کیوں نہ کسی وقت چلا جاؤں ٹیلی ویژن پشاور ٹی وی. تو ایک دن موقع فراہم ہو گیا مجھے اور میں چلا گیا وہاں. جب ابھی گیٹ کے اندر دیکھیں شو میں یہ قسمت ہے, مجھے تو کبھی ارادہ کر کے نہیں گیا تھا کہ میں کسی سے ملوں. مطلب غیر ارادی طور پہ آپ ٹی وی کی طرف گئے. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. غیر ارادی طور پہ گیا, اور غیر ارادی طور پہ ایسی ہی تھی. اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں تھا کہ میں کوئی کام نہ کروں اگر کوئی ملے گا تو, لیکن بس چلا گیا. تو میرے حساب میں یہی تھا کہ میں نے کہا چلو سنگنگ میں کوئی بات یا کمپٹیشن میں پیچھے کھڑے ہو کے کہیں گٹار شٹار بجا لیں گے, کچھ کر لیں گے, ایسے ہی تھوڑا شوبز میں آ جائیں گے. لیکن میرے گیٹ کے اندر گھستے ہی, میرے ریسیپشن پہ جانے سے پہلے ہی جناب رفیق وڑائش صاحب, بہت کمال قسم کے ہمارے جنرل مینیجر, جو آج بھی مجھے یاد ہیں. اللہ پاک ان کو غریق کی رحمت کرے, وہ آج نہیں ہے اس دنیا میں. لیکن انہوں نے مجھے وہاں سے بلا لیا, راستے میں ہی کھڑے تھے. انہوں نے کہا بیٹے ادھر آنا, بات سننا. میں کہ جی میں ذرا ریسیپشن, کہتے میں جی ایم آپ پتر آ جائے ادھر, میں تو آپ بلا رہے ہیں. تو میں مڑ گیا ادھر, ریسیپشن پہ بھی نہیں گیا میں پہلی دفعہ, اور سیدھا جی ایم سے جا ملا. تو انہوں نے کہا کہ چلا آئیں آفس میں چلتے ہیں. میں کہ جی چلیں. تو آفس میں ہم گئے. آفس میں نے کہا کہ بیٹے تو کس لیے آیا ہے ٹی وی اسٹیشن؟ میں کہ جی میں کوئی سنگنگ ونگنگ کرنے آیا ہوں, کوئی ایسی کوئی بات مجھے مل جائے, کوئی ایسی شعبے سے تھوڑی سی انٹریکشن ہو جائے گی, تھوڑا سا میں ان ٹچ ہو جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تجھے میں کہوں کہ آج تجھے میں
ٹیلی ویژن میں ایک سیریل کا ہیرو لینا چاہتا ہوں کہ تو اس ہیرو کو کرے گا، کچھ کام کرے گا؟ میں کہا جی میں تو میرے دادے پردادے نے کبھی میرے بڑوں نے پشتوں نے کبھی ایکٹنگ نہیں کی، تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ میں اس کام کو کر سکوں گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، if I give you a chance would you do it؟ میں کہا جی I don't know, I've never tried it before, I never thought about it، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں تو میں چلا جاتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کام کر دوں گا۔ تو انہوں نے پھر ایک جی ایم صاحب نے ایک پروڈیوسر کو بلایا، ضیاء الرحمان صاحب کو، وہ بہت دن سے ایک ہیرو ڈھونڈ رہے تھے، ان کو ایک ہیرو کی ضرورت تھی۔ تو جب وہ آئے تو اس وقت میرے اور سلسلہ تھا، کلین شیوڈ ایک بیبی ٹائپ بچہ تھا۔ یقیناً آپ کا جو حسن تھا، مطلب وہ اتنا خوبصورت نوجوان، مطلب میں نے جب آپ کا ڈرامہ دیکھا تھا اس وقت، تو میں خیر وہ الفاظ اب بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل کی کیا کیفیت تھی، لیکن نہایت مطلب جو ہیرو، یقیناً جو بغیر کیمرے کے بھی ہیرو لگ رہا تھا، وہ ایسا ایک پیش تھا۔ تو یہ کس سن کی بات ہے جب آپ گئے اور بغیر کسی سفارش اور بغیر اس کے آپ پہنچے؟ تو یہ کوئی اندازہ ہے کہ یہ کون سا سن ہے؟ جی کریم خان جی، بالکل آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی، مجھے تو سن بتانا چاہیے۔ 1984 میں گیا تھا جی ٹیلی ویژن، اور اگست تھا، اگست، سردیاں تھوڑی تھوڑی خنکی شروع ہوئی تھی، سردیوں کی، اس دور کی بات ہے۔ تو میں جب انٹر ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ایک ایسی انجان جگہ پہ آ گیا ہوں ٹی وی اسٹیشن میں، کہ جو میری جگہ نہیں ہے شاید۔ میں تو نہ کوئی ایکٹر تھا، نہ کوئی سنگر تھا پرفیکٹ قسم کا، نہ ہی کوئی ایسی پروفیکشن تھی جس کو میں جا کے آزماتا، اپنی قسمت کو آزماتا، اپنے کام کو آزماتا، لیکن میرے اندر کوئی کوالٹیز نہیں تھی۔ I thought that at that time I was so confused. I mean I can't explain you the feelings, the gut feelings that I had at that moment. مجھے عجیب سا ایک وہ تھا، لیکن کنفیوز ہوتا ہے بندہ کہ آپ نئی جگہ پہ آتے ہیں۔ لیکن چونکہ مجھے پروڈیوسر نے اپنے کمرے میں لے جا کے، تو انہوں نے ایک پروڈیوسر کو بلوا کے، ضیاء الرحمان صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے بلوایا، انہوں نے کہا کہ تیرا ہیرو میں لب لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کہتا ہے ہیرو میں بیٹھے ہے، تیرا ہیرو جڑا تین چاہیے 4-5 دن تو لب رہے ہیں، اج ریکارڈنگ بھی ہے شامی دیری تو تیرا کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، تو اگر چلنا تے آیا میں بلا لیا انہوں۔ تو جب میں ان کے ساتھ بات کی تو میری ایک بہت عجیب سی، شاید اس کو بری عادت ہی سمجھ لیں کہ میں انگریزی بہت بولتا ہوں، اور باتوں باتوں میں انگریزی اب بھی میرا خیال ہے میں شاید بول رہا ہوں، لیکن وہ جب پروڈیوسرز کو یا ایسے کسی شخص کو جب میں دیکھتا ہوں تو آٹومیٹکلی میں اس کے ساتھ ظاہر ہے سوفسٹیکیشن کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میں بیسیکلی انگریزوں کے ساتھ پڑھا ہوا تھا، اور انگریزوں کے ساتھ ہی میری اکیڈمک زندگی شروع ہوئی تھی۔ تو میں بچپن سے ہی انگلش ہی بولتا رہا، سارے میرے اپنے کورس میٹس کے ساتھ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ۔ تو ان کے ساتھ میں نے انگریزی میں گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ تجھے اردو بھی آتی ہے؟ میں کہا جی آف کورس آئی کین اسپیک اردو ایز ویل، بیکاز اٹس مائی نیشنل لینگویج اینڈ مائی ایٹ ہوم مے بی آئی ایم ناٹ ٹرائنگ اٹ۔ میں پٹھان ہوں بیسیکلی، ہم لوگ یوسف زئی ہیں، اور ہم لوگ پٹھان ہیں، اور پشتو اسپیکنگ ہے ہمارے گھر میں، ہمارے بچے اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں، یا ہماری والدہ یا والدین جو تھے ہمارے ساتھ پشتو بولتے تھے۔ آپ نے ذکر کیا تھا چترال سائٹ کا، تو آیا وہاں آپ کی فیملی سیٹل تھی، یہاں سے گئی تھی، یا کہ وہیں چترال بیسک آپ کا خاندان وہاں پہ آباد تھا؟ جی بالکل کریم بھائی، میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا کہ میرے والد صاحب سول انجینئر تھے، روڈز اینڈ بلڈنگس کے انجینئر تھے، اور ان کو جو ڈپارٹمنٹ تھا ان کا روڈز اینڈ بلڈنگس تھا، تو روڈز بناتے تھے اس دور میں۔ تو وہ چترال جانے کا اتفاق بھی ایسے ہی ہوا کہ میرے والد صاحب کی وہاں پوسٹنگ تھی چترال، مطلب وہ جاب کے سلسلے میں وہاں ان کا وہ اچھا کہانی شوبز کی طرف تھی۔ تو وہ پلے جو ضیاء الرحمان صاحب جس کے پروڈیوسر تھے، پھر وہ کیا بنا، اس کا کیا قصہ وہ کمپلیٹ کیجیے گا؟
جی بالکل. وہ اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں کہ آ جاؤ, اگر اردو تھوڑی بہت تمہیں آتی ہے, مجھے تو نہیں شک ہی ہے کہ تم اردو بولو گے, کیونکہ انگریزی تمہاری اتنی زبردست فلوئنٹ بول رہے ہو, تو تم اردو کیسے. تو میں نے کہا جی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی وانڈرز کر دوں گا آپ کے کام کا, لیکن کیونکہ وڈائے صاحب کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں آئی گو اینڈ ٹرائی مائی سیلف کہ زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو اٹ بی اے چیلنج فار می. یا تو آپ پچھتائیں گے بہت زیادہ, یا آپ پچھتائیں گے یا پھر میں پچھتاؤں گا. نہیں میں نہیں پچھتاؤں گا, بلکہ میں یا تو آپ پچھتائیں گے, میں نے کہا ان کو, یا پھر آپ فخر کریں گے پھر کہ میں نے کسی شخص کو انٹروڈیوس کرایا, تو یا پھر میں ہی پچھتاؤں گا. تو آپ کی بات بہت اچھی لگی مجھے. بات یہ ہے کریم بھائی کہ زندگی میں بہت سے مراحل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یقیناً نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے. ایک کنفیوزڈ آرفن ہوں میں, یتیمی میں نے دیکھی تھی زندگی میں, اور میں سوچتا تھا کہ میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو شاید یہ آج پی ٹی وی کے دروازے سے میں جو اندر آیا ہوں اس کی جگہ میں کسی اور جگہ پہ ہوتا, کسی اور مقام پہ ہوتا, کیونکہ ان کے ہاتھ پہ تھی میری ڈور میرے فیوچر کی, اور وہی چاہتے تھے مجھے کہ میں ریسرچ کے لیے جاؤں, میں پڑھوں, میں بہت زیادہ پڑھوں. ان کا یہ شوق تھا کہ میں پڑھتا رہوں بس, اس لیے انہوں نے مجھے ایسی اسکول میں ڈالا تھا کہ جس سے آگے میں آکسفورڈ کی ترسیل کر سکوں, آکسفورڈ تک جا سکوں. تو بہرحال وہ ایک سلسلہ وہاں پہ رک گیا. تو میری یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا جس میں تو انہوں نے پھر ضیاء الرحمان صاحب نے مجھے آفر کیا, انہوں نے کہا جی آئیں پھر کمرے میں چلتے ہیں, وہاں پہ سارے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, 4-5 دن سے ہم لوگ ہیرو ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں ہیرو نہیں مل رہا. تو آئیے ان کو بھی خوشخبری سناتے کہ ہمیں ہیرو تقریباً مل گیا, ابھی آپ کی بولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنا کچھ بول سکتے ہیں. تو میں جب اس کمرے میں گیا تو میں جن لوگوں کو اس دور میں 1984 میں شاید بلیک اینڈ وائٹ سے بہت, جی بلیک اینڈ وائٹ سے یہ 75 میں کلر کی طرف آ چکے تھے ہم لوگ. جی, تو نئے کلر کی طرف آئے تھے. تو میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا, یہ جو ہیروز تھے اور ہیروئنس تھی, تو میں ان کو ٹی وی میں دیکھتا تھا, ان کے ڈرامے. تو یہ بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نام, یعقوب نومی صاحب اور حبیب مہتاب صاحب اور نجیب الانجم تھے, ودود منظر صاحب تھے, انیتا کیمفر تھی, عروج آفتاب تھی, مطلب اچھے لوگ تھے جن کو میں ٹیلی ویژن پہ آلریڈی دیکھا کرتا تھا. مجھے مطلب میں ان کا ویور تھا. تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا. میں نے کہا یہ عجیب ہی مقام ہے کہ کل پرسوں میں ان کے ڈرامے دیکھ رہا تو آج میں ان کے ساتھ سامنے کھڑا ہوں اور مجھے انہیں کے ساتھ کام کرنا ہے. تو ضیاء صاحب نے مجھے ایک اسکرپٹ پکڑایا, انہوں نے ایک پہلا مجھ سے کام کرایا جو انیتا کیمفر کے ساتھ ایک سین تھا میرا. تو انہوں نے جب بولنے کو بولا تو میں نے بولنا شروع کر دیا. انیتا کیمفر مجھے کیوز دیتی تھی, وہ بھی آگے سے اپنا جو ان کا کریکٹر تھا وہ بھی بول رہی تھی, تو میں بھی بول رہا تھا. تو کمرے میں نے محسوس کیا کہ پن ڈراپ سائلنس ہو گئی, خاموشی ہو گئی بالکل. میری آواز تھی اور انیتا کیمفر کی آواز تھی. بیسیکلی میں رومانٹسزم کا بہت قائل ہوں, میرے روح میں رومانٹسزم ہے. وہ تو آپ کے حسن سے جلوہ گر ہوتا تھا جب آپ اس وقت آپ نظر آتے تھے, تو یقیناً جو بھی دیکھتا تھا یہی سمجھتا تھا کہ یہ رومانس والے سین تو یہ بڑے اچھے کرے گا. جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اور میری خوش قسمتی تھی کہ چونکہ میں بیسیکلی رومانٹک آدمی ہوں تو مجھے وہ سین ہی ایسا تھا, رومانٹک سین تھا. تو وہ جب میں نے رومانس بولا تو ضیاء صاحب اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے آ کے مجھے گلے لگایا, انہوں نے کہا کہ یو آر ڈوئنگ ونڈرس, یو آر اے ونڈرفل ایکٹر. مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسی بات سے. میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میں تو آئی ہیو نیور تھاٹ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی این ایکٹر سم ڈے. میں کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح کوئی اپریشیٹ کرے گا, اتنا بڑا ڈائریکٹر مجھے. تو انہوں نے مجھے چوما بخشا تھا, انہوں نے کہا کہ نعیم خان ریئلی میں نے آج بہت زبردست چیز ڈسکور کی ہے اور انشاءاللہ شام کو ریکارڈنگ ہے. اچھا, تو اس کی ریکارڈنگ بھی, یہ کون سا ڈرامہ تھا؟ بالکل, یہ ڈاکٹر ڈینس آئزک ہیں, رائٹر تھے. ڈاکٹر ڈینس آئزک ایک ایسے رائٹر تھے کہ بس کیا بتائیں. اس کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے رائٹر تھے. جب ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت دفعہ پھر بعد میں بھی موقع ملا, انہوں نے پھر لانگ پلیز میرے پہ لکھے
اور میرے لیے سیریل انہوں نے لکھے، باقی انہوں نے کہا یار یہ بندہ بس مل گیا. اچھا، یہ جو سیریل تھا یہ کون سا، کس نام سے تھا؟ یہ سیریل تھا جی سوداگر نام تھا اس کا، سوداگر. اور سوداگر کی ٹائٹل پہ میرا چہرہ آتا تھا. تو یہ عجیب ہی بات تھی کہ اس کے سین واو دال الف گاف رے لکھا ہوتا تھا. ایسے ڈیزائنر نے ایسے ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ سین کی میں سیڑھیاں چڑھتا تھا تو اس کے اوپر میں واو کے اوپر کھڑا ہو کے تو میں سے ٹرن لیتا تھا تو میرا چہرہ نظر آتا تھا، اس پہ روشنی ڈالتے تھے. تو وہ زبردست. تو یہ شوبز کی سکرین کا مطلب آپ کی ٹی وی سکرین پر انٹری ہوئی اور سوداگر سے آپ کا سودا شروع ہوا. تو پھر آگے کون کون سا پلے تھا جو یادگار پلے تھے پی ٹی وی کے دور کے، پشاور کے، کچھ نام یاد ہیں ان کے؟ جی ہاں، بے شمار کام کیا جی پشاور سے میں نے. پھر بے شمار اللہ کا بہت احسان ہو گیا، بہت کرم ہو گیا. سارے پروڈیوسرز جتنے بھی تھے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. جب جو وہ پائلٹ بنا، پائلٹ اپروو ہوا، اس کے بعد پھر جب میں کام کرنے جاتا تھا مجھے سارے پروڈیوسرز ملتے تھے اور اپنے اپنے کام دیتے جاتے چلے جاتے تھے. تو مجھے ہر پروڈیوسر کا ایک کام مجھے میرے حوالے ہوتا گیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ بڑے بڑے پروڈیوسرز نے بہت پیار کیا، بہت محبت کی میرے ساتھ. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ایکٹر نہیں تھا، نہ ہی ایکٹر ہوں آج بھی، نہ بن سکا، نہ ہی کوئی اچھا کوئی کام کر سکا. لیکن میرے نصیب میں اللہ پاک نے محبت لکھی ہے ان لوگوں کی. آئی ایم سو گریٹفل ٹو دیم ایوری ون. آپ لوگوں کا بھی بہت گریٹفل ہوں. آپ نے بھی سر بہت شکریہ. اب یہ تو تھی ٹی وی کی کہانی پشاور سینٹر کی. اب کہانی تھیٹر، ریڈیو اور فلم کی طرف آتی ہے. تو پھر آپ مطلب خود اس طرف گئے تھیٹر وغیرہ کی طرف، فلم کی طرف، یا پھر آپ کو بلایا گیا اسپیشل؟ یہ کہانی بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بالکل. آف کورس میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات ہے جو بیچ میں تھوڑا سا ایک ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک ہمارے، میں تو ان کو استاد کا درجہ ہی دیتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں، رفعت علی قیصر صاحب، رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور بہت اچھے انسان اور بہت ہمدرد اور بہت پیار کرنے والے شخص. ان کا میں نے پھر وہ پلے کیا جی، ایکٹر ان ٹریبل اسٹیج کا. میں نے ان کے ساتھ کر چکا ہوا تھا وہ کام، کیونکہ وہ بھی مجھے یہی جانچنا چاہتے تھے کہ تو انگریزی بولنا ہے کہ تو پنجابی بول لینا کہ نہیں. تو میں نے وہ پہلا کریکٹر جو تھا وہ پنجابی میں کیا تھا. یہ کس سن کی بات ہے تھیٹر کی طرف جو آپ آئے؟ یہ 1984 کے اوائل کی بات ہے جی، شروع کی. اس میں بس وہی میں نے 2-3 ان کی پلیز کیے، کنگلے شہزادے. تو وہ میں نے کوئی ایسا سیریسلی ہو کے نہیں کیے تھے، ایسی بائی دا وے کیے تھے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کو الیکٹرانک میڈیا تک لے جاؤں گا اس کام کو، اور وہاں پہ بھی پذیرائی ہوگی. اور محبت کرنے والے آپ جیسے دوست مجھے بہت ملے، آپ جیسے پیار کرنے والے. ورنہ میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری کوئی، یار میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز تھا. مجھے پیار کرنے والے لوگ ملے. سوری، مطلب آپ تھیٹر پہلے آپ نے کیا تھا یا ٹی وی آپ نے پہلے کیا تھا؟ یہ میں نے تھیٹر پہلے کیا جی، تھیٹر پہلے کیا. اور تھیٹر میں نے آپ کو بتایا میں نے ویسے مائنیوٹ سا تھیٹر کیا، مائنر سا. تو اسی حوالے سے میں نے اپنی بہن سے بھی میں نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ہے اندازہ ایکٹنگ کا، لیکن یہ ہے کہ مجھے الیکٹرانک میڈیا پہ کیمروں کے سامنے کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ ایک نیا میرے لیے ایک باب تھا جو کھلنا تھا. تو اوبیسلی ایک نیا سبق ہے، نئی چیز ہے. اچھا، اس وقت پی ٹی وی کیونکہ عروج تھا پی ٹی وی کا، تو جب کوئی آرٹسٹ مطلب ایک چھوٹا سا کریکٹر بھی کرتا تھا تو بار دنیا اس کو جانتی تھی. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا جب آپ کا پہلا ایپیسوڈ چلا تو اگلے دن کی کہانی کیا ہے؟ جی ہاں، میں وہ جو حیات آباد میں مارکیٹ تھی وہاں سے میں چیزیں خریدا کرتا تھا. تو لوگ مجھے اتنی کوئی توجہ نہیں دیتے تھے مجھے بس ایسی ہیلو ہائے، کیونکہ پٹھان لوگوں کے ساتھ ویسے پٹھان سے ملتا ہے تو گپ شپ ہو ہی جاتی ہے. لیکن جب میں رات کو میرا پلے چلا اور اس رات کی صبح جب میں نکلا تو ایک رات میں اسٹار بن چکا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اب کس طرح یہ لوگ لیں گے. میں جب دوسرے دن مارکیٹ گیا تو ہر ایک شخص اپنی دکان سے نکلا ہوا تھا. انہوں نے کہا نعیم خان یار کمال دیو کو غضب دیو کو رو رہا.
पठानों ने मुझे बहुत सारे पे उठा लिया, और एकदम से जी मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी बदलती है तो 1 घंटे में तो बदल जाती है। 1 घंटे का प्ले था, लेकिन उसने मेरी लाइफस्टाइल बदल दिया, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। मैं एक आम आदमी से, एक कॉमन आदमी से एक स्टारशिप में आ गया। ये मेरा स्टारडम शुरू हो गया। अच्छा, अब जब आप वो स्टारडम आपने शुरू आपका हुआ और आपने एक मकाम आपका पैदा हुआ और बाहर यकीनन ऑटोग्राफ वाला दौर शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद कौन कौन से वो ड्रामे थे जो आपके यादगार ड्रामे थे, उनके कुछ नाम याद हैं आज? जी, स्टारडम के बाद जब मेरा एक सिलसिला एक नई ज़िंदगी से मुतारिफ हुआ मैं, कि सड़क पे भी या कहीं पे भी चल रहा हूँ या कहीं खड़ा हूँ तो लोग सारी फैमिलीज़ मेरी तरफ आ जाती थी ऑटोग्राफ्स के लिए, और एक नई ज़िंदगी की तरफ आ गया मैं। नईम खान जा रहा है, तो मुझे एक अजीब सा एक महसूस होता था कि मैं अब शायद अकेला नहीं कुछ एंजॉय कर सकूँगा। मुझे बड़ा पानी पूरी जिसको बोलते हैं गोलगप्पे, वो खाने का बड़ा शौक़ है मुझे, और इस तरह की और चीज़ें। मैं क्योंकि मलंग आदमी हूँ, बेसिकली मैं आजिज़ आदमी हूँ, मैं कभी भी अपने आप को आज भी स्टार नहीं कहता, और स्टारडम के दौर में भी स्टार नहीं समझा मैंने अपने आप को। मैं एक बहुत ही आजिज़ सा और अल्लाह की बस चीज़ हूँ। मैं अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक हर किसी को माफ़ करे बड़े बोल से, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है। ये जो आपको दुनियावी इज़्ज़तें मिल जाती हैं, ये भी शायद आजमाइश होती हैं आपकी, तो उसमें आपको निकल जाना चाहिए उसमें से, और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब इंसानों की इज़्ज़त आपको नसीब हो जाए, लोग आपको प्यार करना शुरू कर दें, लोग आपके पीछे ऑटोग्राफ्स के लिए भागें, तो तब आप अल्लाह पाक से मज़ीद माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह से मैं कहता हूँ कि बहुत परवरदिगार से बहुत अपनी करम नवाजी के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू करम करना, ये आजमाइश है, ये जो शोहरत है ये आजमाइश होती है। सर, अब जब बंदा मशहूर हो जाता है ना, तो फिर हम अक्सर कुछ फ़नकार होते हैं जिनसे जेलिसी भी शुरू हो जाती है, कहीं ये लड़का आया है तो कहीं यार ये मेरी जगह ना ले ले, और मेरा जो ये शोहरत का एक मकाम है ये कहीं डाउन ना हो जाए। तो कोई ऐसा एक्टर आपके सामने उस वक़्त आया कि जिससे थोड़ा सा ऐसी जेलसी सी फील हुई कोई? हाँ, मैं तो नहीं कहूँगा किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक बट नेचुरल सी बात है, एक बहुत ज़बरदस्त एक दुनिया का उसूल है कि किसी भी जगह पे, किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पे आप जब काम करते हैं और बेहतर काम करते हैं और आप विजिबल होकर निकलते हैं, तो आपके हम असर आपको डेफिनेटली उस नज़र से देखते ज़रूर हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती। ये बात एक नेचर के तौर पे बंदे को लेनी चाहिए, ना कि इंतकामन उनके साथ कोई ऐसी बात करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मुझसे पहले काम करते थे वो उनकी जगह मैंने ज़ाहिर है ले ली, और उनकी जगह पे फिर जब मैं ही कास्ट होना शुरू हो गया तो डेफिनेटली वो सोचते होंगे, तकलीफ़ तो उनको होती है, हर किसी को होती है, लेकिन उनके लिए मेरा कोई ऐसा कभी भी ज़िंदगी में गोशा नहीं रहा कि मैं उनके लिए कोई गलत बात सोचूं। अल्लाह उनको खुश रखे जो लोग भी हैं। लेकिन यह है कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ज़ाहिर है मेरे अगेंस्ट भी होते होंगे, लेकिन वो सारे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट बहुत प्यारी चीज़ होता है। अच्छा, अब उस ज़माने में क्योंकि टीवी का उरूज था वो दौर, कौन सा ऐसा फ़नकार था जिसको आप पसंद करते थे कि यार मैं इस लेवल का एक्टर बनूं? आपके जहन में कोई ऐसा फ़नकार था? जी, इंस्पिरेशन तो मुझे तब होती ना कि मुझे शौक़ होता, किसी से इंस्पायर तब होता कि मैं शौक़ होता मुझे, या मैं बचपन से अगर मुझे शौक़ होता कि मैं एक्टर बनूंगा या मैंने एक्टिंग करनी है, तो मैं ज़ाहिर है किसी से इंस्पिरेशन लेता तो मुझे वो शौक़ मेरे अंदर पनपता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी से भी मुतासिर नहीं था, मुझे सब एक्टर्स अच्छे लगते थे, जो अच्छा काम करता था वो अच्छा ही लगता था, और जो ऐसी अमूमी सा काम होता था तो उसको डेफिनेटली मैं कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अच्छी बुरी चीज़ हर जगह पे होती है। अब वो सफ़र टीवी का चलता रहा। जब टीवी का फ़नकार थोड़ा सा काम कर लेता है, मशहूर हो जाता है, तो फिर शोबिज़ इंडस्ट्री की जो अहम वो है फ़िल्म, और फिर हर एक्टर का वो होता है कि अब मैं फ़िल्म करूं। तो आया फ़िल्म की तरफ से फिर सिलसिला, आप फ़िल्म की तरफ गए या किसी ने बुलाया?
جی میں آج کریم جی میں خطہ پٹوار کے کئی آرٹسٹوں سے بولتا بھی ہوں اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں کہ آج آپ فلموں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹی وی اسٹیشن تک جانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ سارے کام اللہ پاک نے مجھے خود بخود ہی کروا دیے. مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، مجھے اسٹرگل نہیں کرنی پڑی اس کام میں یہ بالکل ببانگ دہل کہتا ہوں کہ میں نے کوئی اپنے جوتے نہیں گھسائے اس کام کے پیچھے کہ لوگ کہتے ہیں اسٹرگل کی، میں نے بھوکیں کاٹی، میں نے یہ کیا وہ کیا. ہاں کام میں آ کے جب آپ انڈسٹری میں چلے گئے، انڈسٹری میں ایسے جانا ہو گیا اچانک کہ میں ٹی وی کا ایک سیریل سے ہی، میرا موسم سیریل چل رہا تھا تو وہاں پہ پی ایم کے پاس ایک فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک آپ کا ہیرو چاہیے، اس سے ہماری بات کروا دیں. انہوں نے کہا جی وہ فی الحال تو نہیں ہے، جب آئے گا تو بات کروا دیں گے. جب میں دوبارہ ٹی وی گیا تو انہوں نے مجھے اس بات کی انفارمیشن دی. انہوں نے کہا کہ جی لاہور سے ایک پروڈیوسر نے تمہیں بلایا، ڈائریکٹر نے. تو ڈائریکٹر کا بھی فون تھا، پروڈیوسر کا بھی فون تھا، اور بڑی وہ جیسے کہتے ہیں ریسٹلیسلی بلاتے ہیں، جیسے بڑا مطلب ان کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار اس بندے کو جلدی سے بھیجو. تو میں نے کہا جی میں ان سے بات پھر میں نے کی تو میں نے کہا جی میں انڈسٹری میں تو کیا، میں تو اس میں بڑی اتفاقاً کام کر رہا ہوں، یہ تو میرا خاندان اس قسم کا ہے کہ شاید یہ پسند ہی نہیں کرتا یہ کام ایکٹنگ ویکٹنگ. تو اس کے باوجود پھر میری سسٹر جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انہوں نے مجھے بوسٹ اپ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کام کر رہے ہو تو جاؤ، اس سے نیو وے، نئی زندگی ہے، نیا رستہ ہے، اس پہ تمہیں جانا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. لیٹس ایکسپیرینس دس وے ایز ویل. تو میں پھر اس کام کی طرف جب انہوں نے مجھے آفر کی تو میں انڈسٹری میں نکل گیا. فلم انڈسٹری میں پہلی فلم میری آگ اور سہاگ تھی. تو پھر کتنی فلمیں کی آپ نے اندازاً؟ میں انڈسٹری میں جی انڈسٹری کا ماحول شاید مجھے موافق نہیں تھا، یا میں انڈسٹری کو موافق نہیں تھا، دونوں میں سے ایک کام تھا. میں انڈسٹری سے زیادہ دوستی نہیں کر سکا، وہ میرے ٹائپ کا نہیں تھا شاید، یا میرے طرح کے لوگ نہیں تھے. تھے تو سارے خوبصورت ایکٹرز اور خوبصورت ڈائریکٹرز. ہماری انڈسٹری بہت طاقتور انڈسٹری تھی، آپ کو بتائیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری انڈین انڈسٹری سے کم بالکل نہیں تھی. ان کے ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کے پاس اکوپمنٹ بہت زیادہ تھا، ان کے پاس بہت کام کرنے کے مواقع تھے، لیکن ہمارے پاس وہی وہ ٹر کرنے والا کیمرہ تھا جو آواز نکالتا ہے بہت زور کا. اور وہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے ایکشن بولا اس میں تو میں نے کہا جی یا تو کیمرہ بول رہے تھے یا تو میں بول رہا ہوں. تو وہ کیمرہ ہی پہلے شروع کر دیتا ہے اپنی وہ مشین سے، اس کی آواز آنی شروع ہوتی ہے، تو آپ کا ڈائلاگ تب جاتا ہے، وہ اس میں آپ کے نہ پھر وہ پرفارم کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کا ذہن اس طرف کنورٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کے کیمرے زبردست ہیں، پن ڈراپ سائلنس والے، اور خاموشی میں پرفارمنس کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ڈبنگ بھی کوئی نہیں ہے، ان کی ڈائریکٹلی ریکارڈ ہوتی ہیں وائسز، آپ کو پھر بعد میں ڈبنگ بھی کرنی پڑتی ہے. ہم پہلے ریکارڈ کر لیتے تھے، اس کے بعد ڈبنگ کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا تھا، اس میں مہینے 2 3 4 لگ جاتے تھے. تو پھر کتنی مطلب فلمیں آپ نے اندازاً کتنے کی اور کتنی ریلیز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی 3 اس میں فلمیں ریلیز ہوئی تھی جی. چوٹ تھی، آگ اور سہاگ تھی، اور عقاب تھی. اور اس کے بعد ایک اور فلم میں نے کی، اور چونکہ فلمیں تو 4 میں نے کی. اس کے بعد پھر میں آ گیا تھا، مجھے خان صاحب نے یہ جو عجب گل نے فلم کی، ممتاز علی خان صاحب، جی ممتاز علی خان صاحب، قیامت سے قیامت تک. یہ فلم 2 سال انہوں نے لکھی، اور انہوں نے مجھے ہر وقت، وہ جب بھی میں انڈسٹری جاتا تھا تو مجھے پشتو بھی کہتے ہیں اللہ کا دا انڈسٹری اپری نے دے داسز ماتا لکھ لے دے، یعنی یہ میں نے تمہارے لیے لکھی ہے، تو اس انڈسٹری سے مت بھاگ جانا جب تک یہ فلم تمہیں بہت عروج دے گی، بہت آگے لے کے جائے گی. لیکن چونکہ میں بس بہت ساری باتوں سے خائف ہو چکا ہوا تھا انڈسٹری سے. اور انڈسٹری کا وہ دور ایسا دور تھا نا جی کہ جس میں فلمیں تو بن رہی تھیں لیکن بہت مشکل سے فلمیں بن رہی تھیں. اور وہ 88 89 کا دور تھا جب مارشل لا تھا لگا ہوا غالباً، اور پھر اس کے بعد پھر وہ اتنا زیادہ اس کو فلمیں نہ چلتی تھیں، اور نہ ہی اس کو کوئی اتنا دیکھنے والے لوگ آتے تھے. قوم کا برال کچھ اور قسم کا ہو گیا ہوا تھا. تو میری بدقسمتی ہے کہ میں اس دور میں انڈسٹری میں گیا. بہرحال میں اگر رہتا
اس کے بعد جو یہ لوگ گئے، ریمبو گئے، دوسرے تیسرے گئے، تو اس وقت وہ پھر عروج اس نے پکڑ لیا تھا انڈسٹری نے. اور بیچ والا جو دور تھا میرا والا، وہ میں بور ہو کے آ گیا قسم کا. لیکن اصل میں جو تھا، اگر میں مستقل مزاج نہیں ہوں، میں فقیر تو ملنگ آدمی ہوں، میں بس جس طرف کو منہ پڑ گیا اس طرف کو نکل جاتا ہوں. تو میں نے انڈسٹری چھوڑ دی. مے بی انلکیلی یا لکیلی جو بھی کہہ لیں، میں انفارچونیٹ تھا اس معاملے میں. تو میں بہرحال میں پھر واپس ٹیلی ویژن کی طرف آ گیا، اور میں ٹیلی ویژن کرتا رہا. لیکن ٹیلی ویژن کو بھی بہت پھر کم میں کرنا شروع کر دیا. پھر میں آئی گاٹ میرڈ، شادی ہوگی میری، اور میری جو مسز تھی وہ ورکنگ وومن تھی، اور مجھے اتنا ادراک نہیں تھا کہ مجھے گھر پہ ہی لپٹ جانا پڑے گا گھر کی دیواروں سے. تو لیکن کام آج آپ بھی کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ دور تھا جب ٹی وی کا، اور آج مطلب چینل بہت زیادہ ہو گئے. ایک وہ ٹی وی کا دور تھا، فلم کا جو عروج کا دور تھا. آج کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ معیار وہی ہے یا اس میں تبدیلی آ چکی ہے؟ کریم بھائی، آپ نے کمال سوال کیا، ماشاء اللہ. کاش ایسے سوال ملیں تو ہم اپنی دل کی بھڑاس نکال سکیں. یقیناً کام میں بہت فرق آیا، اور میں اب بھی کام کرتا ہوں. ابھی بھی شعبے سے میری وابستگی ہے. میں ٹیلی ویژن پلیز کرتا ہوں، مختلف چینلز پہ بھی کام کرتا ہوں. لیکن وہ ہمارے جو وقت کی جو ڈرامہ تھا، اس میں اور آج کے وقت کے ڈرامے میں بہت فرق ہے. پہلے بہت محنت کرتے تھے ڈائریکٹرز بھی، ایکٹرز بھی، اور ہم لوگ بہت ریہرسلیں کرتے تھے. ایوری ڈے ریہرسل پہ جانا، اتنی دور دور سے لوگ آتے تھے، اور ریہرسل پہ آ کے تو پھر واپس چل جانا، اور پھر اس کو مطلب ہے ریہرس کرنا، اور پھر بہت زیادہ پھر جب کام شروع ہو جاتا تو پھر سی آرز بہت ہوتی تھی، ڈی آرز بہت ہوتی تھی. اب تو مزدوری ہوتی ہے، اب تو بالکل مزدوری کی طرح. اب تو شاید لوگ ڈی آر سی آر کے معنی بھول گئے کہ سی آر ڈی آر ہوتا کیا ہے. ہاں جی، ڈائریکٹ کیمرہ ریہرسلز اور یہ دوسری سلسلے بالکل ان کو نہیں پتہ. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ساری باتیں ڈی آر اور سی آر کا کچھ نہیں. ڈائریکٹ ریہرسلز اور کیمرہ ریہرسلز یہ بالکل میرا خیال ہے ادراک بھی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. تو آج کا جو ڈائریکٹر ہے، مطلب جب ان سے ایجوکیشن وائز پوچھو تو وہ بڑے پڑھے لکھے اور باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. لیکن سیٹ پہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈائریکٹر جو فنکار سے تعلق بھی نہیں رکھتے، بلکہ وہ ان کا جو ایسوسیٹ ہوتا ہے یا اے ڈی ہوتا ہے وہی ایکٹر کو سمجھا دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈائریکٹر کہتا ہے جی کہاں ہے وہ آرٹسٹ، اس کو لائیں. تو ایسے کوئی سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں کیا پرفارمنس ہوگی؟ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جی، آپ کا ڈائریکٹر کا اور رائٹر کا اور ایکٹر کا یہ ٹرائنگل بہت ضروری ہے، مضبوط ہونا. جب تک آپ کا جو آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹر ہے، وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں ہے، اور جو رائٹر ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی گفتگو کرنے نہیں آتا اور آپ کو بتاتا نہیں ہے. ہمیں تو رائٹر بتاتا تھا کہ یار یہ سچویشن میں نے لکھی ہے، اور اس سچویشن کو کتنا تم اس میں انڈلج کر سکتے ہو اپنے آپ کو، کتنا اس میں فلو کر سکتے ہو اس بات کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فلوئنٹلی اگر کہنا شروع کر دوں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. میں اس کو ذرا محتاط طریقے سے کہوں گا کہ اس وقت میں اور اب میں بہت فرق ہے. ابھی تو آپ کو ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا دیتے ہیں، اسکرپٹ بھی نہیں ہوتا، کاغذ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لائٹس آن ہے، کیمرہ آن ہے، چلیں کر لیں، اور آپ کو اسسٹنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. آپ اسسٹنٹ آپ کے معیار کا ہی نہیں ہوتا. سو ویری سوری، معاف کیجیے گا. اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈائریکشن کیا ہوتی ہے، یا ایکٹنگ کس کو بولتے ہیں، یا وہ خود بھی کبھی ایکٹر نہیں ہوا ہوتا. یا تو ہوتا ہے کہ وہ کسی دور میں اس نے ایکٹنگ کی ہو یا ایکٹر ہو، تو وہ بندہ اس کو بھی سمجھ جاتا ہے اس کی بات کو، یا سمجھانے کے قابل ہوتا ہے. تو وہ بالکل ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے اس میں. تو جو آپ خود کرتے ہیں وہ مزدوری پھر کرتے ہیں. مزدوری مطلب آپ نے ڈائلاگ دیکھا ہے اور اس کو نہ یاد کیا، نہ سمجھا ہے، نہ اس کو سچویشن کو کیری کیا اپنے ساتھ، بس آپ نے بول دیا ہے کہ یار ختم ہو تو ہمیں اپنا چیک مل جائے. آج کل کی دور اس مٹیریلسٹک ہو گئے بہت زیادہ، کہ بس پیسے لیں اور اپنا کام کریں اور مزدوری کریں اور جائیں.
یہ ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. اچھا، ہماری فلم انڈسٹری جو مطلب اب تقریباً تباہ ہو چکی ہے، جبکہ پڑوسی ملک کی انڈسٹری آج بھی ترقی کی طرف جا رہی ہے، کیا وجہ، کیوں ہماری شوبز انڈسٹری جو ہے، خاص کر فلم انڈسٹری ہماری تباہی کی طرف گئی؟ جی اس میں بہت سارے مضمرات ہیں. ایک تو پروڈیوسر بھاگ گیا آپ کی انڈسٹری سے، اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹر وہ نہیں رہے. اگر ڈائریکٹر وہ رہے ہیں تو ان کو پروڈیوسر نصیب نہیں ہوئے، اور پھر ایکٹرز جو ہیں وہ ان کی اپنی کیٹیگریز ہیں، مختلف کیٹیگریز میں مختلف ایکٹرز ہیں. ایکٹرز سارے عزت کے قابل ہیں، میں تو کسی ایکٹر کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ایکٹرز ساری عزت کے قابل ہیں. ہمارے خطۂ پٹوار میں کتنے بڑے ایکٹرز ہیں، کتنی بڑی ایکٹریسز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں انڈسٹری میں بے شمار خوبصورت ایکٹرز اور ایکٹریسز تھے. میں ایکٹرز کو تو گنہگار ٹھہراتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو کام کرانے والے جو ہیں وہ ان کو کام نہیں کرا سکے. میں تو اس کو یہ بات. تو اب جاتے جاتے جو ہمارا آج کا ایکٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، رائٹر ہے، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں جی کہ اس ماحول کو قائم کیا جائے جس میں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اس کو، وہ جو کریشن کی ہے کسی رائٹر نے، اس کریشن کے اوپر دھیان دیں کہ اس نے کیا سوچ کے لکھا ہے، اور آپ کیا اس کو سچویشن ڈیولپ کریں گے اس کے اوپر، اور کس طرح بتانے کی کوشش کریں گے. اور یہ سارا آپ کا جو پیغام رسانی ہوتی ہے، آپ کی رائٹر کا لکھنا کام ہوتا ہے، اور اس کو پیغام پہنچانا، کنوے کرنا پبلک تک، وہ ایکٹر کا کام ہوتا ہے. تو ایکٹر کو بھی بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ میرے سر پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور میں کسی کو اگر کوئی چیز پہنچا رہا ہوں یا کوئی پیغام دے رہا ہوں تو وہ مجھے بالکل صحیح معنوں میں پہنچانا ہے، نہ کہ وہ لگے کہ وہ آرٹیفیشل ہے جس پہ لوگ یقین ہی نہ کریں. تو کیا مطلب آج کوئی کمبینیشن نہیں نظر آ رہا، کمیونیکیشن نہیں نظر آ رہا رائٹر، ایکٹر اور ڈائریکٹر میں، کہ وہ کمیونیکیٹ کریں آپس میں بیٹھ کے اور پھر ایک اچھی چیز اسکرین پر دیں، جو میں سمجھتا ہوں شاید اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کریم بھائی کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے، یہ ایکٹر، ڈائریکٹر، رائٹر، یہ قائم دائم رہے. اور جب یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اتنی سچویشن آپ کی مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی، آپ کے سینز خوبصورت گرپ والے بننے شروع ہو جائیں گے، اور شارٹ در شارٹ جو آپ چیز لیتے ہیں اس کو جب آپ کمبائن کریں گے ایڈٹ کر کے، تو ایک بہت خوبصورت چیز نمایاں ہو کے سامنے آئے گی. اور ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے تو نہیں ادراک، میں تو کوئی ڈائریکٹر تو ہوں نہیں، نہ ہی میں کوئی اتنا بڑی کوئی فلسفہ جو بیان کر رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی چیز بتا سکوں. لیکن مجھے اتنا ضرور ادراک ہے، اتنی سمجھ ضرور ہے کہ یہ ایکٹنگ جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہے. ڈائریکشن اس سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور رائٹنگ اس سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یہ تین ذمہ دار لوگ جب اکٹھے نہیں ہوں گے تو ایک خوبصورت چیز پنپ کے سامنے نہیں آئے گی. آپ کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے تو میرا خیال ہے اگر 24 گھنٹے بھی گزریں گے تو بہت کم وقت ہے. پھر بھی لازمی ہے، کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں. آپ خود مطلب اگر چاہتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو نہیں ہوئی، ایسی باتیں آپ کر دیں خود، جو سوال میں نے نہ کیے ہوں اور آپ کہنا چاہتے ہوں جو، تو وہ آپ جاتے جاتے کہہ دیں. جی چونکہ اس میں 40-44 سال ہم نے قربان کیے اس کام کے لیے، اور یہ I don't want this all to go in vain. میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ بالکل یہ سارا بے سود چلا جائے، بلکہ اب میرا دل کرتا ہے کہ جو کام نہیں ہو رہے وہ خود کیے جائیں، خود اسٹیپ اپ کیا جائے، اور اس کے لیے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں ویز اینڈ مینز ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس طرح مجھے خود ان کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے جو نہیں ہوئے. اگر نیٹ فلکس پہ انڈین فلم کی اتنی پذیرائی ہوتی ہے تو ہمارے پاکستان سے کیوں نہیں نیٹ فلکس پہ کوئی چیز ایسی جاتی جس کی پذیرائی ہو، جس کو سپر ہٹ قرار دیا جائے، اور اس کو جو ویورز ہیں بلینز اینڈ بلینز میں آئے. تو یہ ممکن ہے
لیکن وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ خود جو چیز سمجھتے ہیں. ٹیکنیکلی ہم بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں بہت کچھ اتنے سالوں میں بہت کچھ دیکھ کے بہت کچھ کر کے, اور لوگوں کے انڈر کمانڈ کام کر کے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو میں کن ذہن آدمی ہوں بیسیکلی, لیکن مجھے بہت کچھ سمجھ آیا. ویل آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ میری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس انڈسٹری کو پھلنے پھولنے میں کوئی نہ کوئی میرا ہاتھ ہونا چاہیے. مجھے بھی ہاتھ چاہیے ہوں گے اس کے لیے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے پیارے دوست ہوں میرے ساتھ, اور بہت سارے ایسے خوبصورت آرٹسٹ ہیں جو میں دیکھتا ہوں جن کو کہ جو کام کر رہے ہیں لیکن بے سود ہے, بس وہ وقتی طور پہ کام ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا. تو جو زندہ رہنے والے کام ہیں, جو ہمیشہ آپ کو آسودگی دے سکیں, جو آپ کو مطمئن کر سکیں, جو اطمینان دے سکیں کہ ہاں واقعی آپ نے کچھ کام کیا, تو اس کو کرنے کے لیے خود سٹیپ اپ کرنا پڑے گا, خود تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا. بات سے بات نکلتی ہے, ذہن میں کئی سوال آ جاتے ہیں. اگر 100 سال بعد ہمارا یہ پروگرام کوئی دیکھ رہا ہو, ہماری نسل میں سے ہمارے پوتے پڑ پوتے یا جو لوگ, تو کیا کہیں گے, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ جی آف کورس میں ان کے لیے بھی یہ کہوں گا جو آج جو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری جو کسی بھی چیز میں آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ہو, آپ کو کوئی بھی شوق ہو, کوئی بھی بات کرنی چاہتے ہوں, آپ کسی شعبہ ہے زندگی سے آپ کی محبت ہو, چاہت ہو, کچھ بھی ہو, لیکن سب سے جو خوبصورت بات ہے, خوبصورت جو چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ایک سبق کو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ایجوکیشن آپ کا بہت ساتھ دیتی ہے. ایجوکیشن مت چھوڑیے, اپنی پڑھائی ضرور کیجیے. اپنی اس دور کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اور آج کی نسل کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کریں. جو بھی آپ نے پروفیشن کرنا ہے, جس قسم کا بھی پروفیشن آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کریں. آپ اپنی جو ایکیڈیمک جو آپ کی سروسز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں, اور ایکیڈیمکلی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کبھی اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لیں کہ آپ کے لیے جو کام کرنے والا ہے, جس کام کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, جو کرنے چلیں, وہ آپ کے لیے آسان ترین ہو جائے. بہت شکریہ نعیم خان صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے یقیناً سن لی ہوگی, لفظ کتنے خوبصورت ادائیگی سے وہ ادا کرتے ہیں. میں نے اسی لیے شروعات میں کہا تھا کہ اتنا خوبصورت انسان, ملنگ طبیعت, شوبز میں بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. جاتے جاتے انہیں کے نام ایک خوبصورت شعر: اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں, اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں, محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. اللہ حافظ.